إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نماز آخرت میں سب سے پہلے نماز ہی کا محاسبہ ہونے والا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ دن انسان کے اعمال کے محاسبے کا دن ہوگا۔ اس دن انسان سے جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور ان تمام اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ انسان کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز اس نے جیسی ادا کرنی چاہیے تھی کی یا نہیں کی۔ اگر اس کی نماز صحیح نکل آئی، نماز میں کوتاہی نہ رہی، ایسا انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں کوتاہی نکل آئی تو ایسا انسان آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا ایک انسان کو زندگی میں نماز کو سب سے اونچا مقام دینا چاہیے۔ دنیا کے کام کاج، گھریلو ذمہ داریاں، رشتے تعلقات و تقریبات، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ انسان کو کئی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو بہانہ بنا کر ایک انسان نماز چھوڑنے والا بنے، یہ اس کے لیے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک انسان واقعی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے نماز چھوٹے، کیونکہ کسی بھی حال میں نماز چھوڑنے کا کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھے۔ زبان اگر حرکت نہیں دے سکتا ہے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، فرض کر لیجئے ایسا ہے، دل میں پڑھے، دل میں پڑھے۔ لیٹ کے بھی اگر آدمی نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے، اور رکوع اور سجدے کا دل میں بس ارادہ کر لے، کیونکہ جہاں انسان کے لیے عمل ممکن نہ ہو وہاں اس کے لیے نیت اس کا بدل بن جاتی ہے۔ بس وہ نیت کرے دل کے دل میں رکوع کی، وہ نیت کرے سجدے کی، نیت کرے قیام کی، اس کا نیت کرنا بھی اس کے عمل کا بدل بن جائے گا۔ ایسا کون سا آدمی ہے جو یہ بھی نہیں کر سکتا ہے؟ تو نماز چھوڑنا ہی ممکن نہیں ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے کچھ، ہاں ہوش و حواس ہی انسان کے نہ ہو تو ایسی حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو بے ہوش پڑا ہے، کیا نماز پڑھے گا؟ لیکن جب تک انسان کو ہوش ہے نماز وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں وہ نماز کو سب سے اونچا مقام دے، وہ نماز نہیں چھوڑے، وہ نماز نہیں چھوڑے۔ بعض اوقات انسان کے لیے عذر ہوتا ہے، بھئی کام ہے، ٹھیک ہے، کام چھوڑ کے نہیں جا سکتا، آفس میں ہوں، دکان پر ہوں، کسٹمر ہے، پارٹی ہے، مان لیجیے سب سے اچھی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت بڑی ڈیل ہے، نماز کے لیے نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیشاب آ جائے تو، اور بہت زور کا پیشاب آ جائے، اب کیا کرے گا؟ اب پارٹی نہیں ہے، آپ سوچئے، وہ پارٹی اتنی بڑی ہے چھوڑ کے نہیں جا سکتا، بہت امپورٹنٹ ڈیل چل رہی ہے، بڑی محنت سے پارٹی سامنے بیٹھی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔
لیکن تکلیف ایسی ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھ کو جانا ہی پڑے گا۔ تو اب پارٹی کیا ہوئی، اب بزنس کیا ہوا، اب وہ جو بہانہ تھا وہ کیا ہوا، کیسے جا سکتے، برا لگے گا، اب برا نہیں لگے گا، سوچنے کی بات ہے۔ تو آدمی پیشاب کی وجہ سے جا سکتا ہے، نماز کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، تو نے کیا مقام دیا نماز کو؟ آپ سوچئے ہماری زندگی میں جو پیشاب کی مجبوری ہے نماز کی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مجبوری بنایا نہیں، ہم نے اس کو مجبوری بنایا نہیں۔ یہاں ہم کو ڈر ہے کہ ہم ذلیل ہوں گے، بھئی پجامے میں پیشاب ہو گیا تو کیا کروں، بے عزتی ہو جائے گی۔ تو ایک پارٹی کے سامنے بے عزتی کو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی بے عزتی کو ہم سوچ رہے ہیں نہیں۔ ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی ہوگی، اس کا کیا؟ اللہ کے سامنے بے عزتی کا کیا؟ پارٹی اللہ سے بڑھ کے ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو ایک انسان نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بیٹھا باتیں کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، عصر کا وقت ہوا، نکلتے نکلتے مغرب آ گئی، مغرب کا وقت ہو گیا اور نماز چلی گئی۔ ٹھیک ہے کسی مجبوری، دواخانہ ہے، کچھ ہے، اور آگے پیچھے ہو گئی، نماز کا وقت تھوڑا سا آگے ٹل گیا، ضائع نہیں ہوا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک انسان سرے سے ایک نماز کا وقت پورا نکل جائے اور اگلی نماز کا وقت آ جائے، اور وہ بیٹھا رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہو، لوگوں کی غیبتیں کرتے بیٹھے، بس ان کا دل نہیں توڑنا، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے میں اٹھ کے جاؤں گا تو ان کو برا لگے گا، یہی ہے نا۔ یہ تو پابندی نہیں کرتے ہیں، میں ان کے سامنے بولوں بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلو، کیسے بولوں، یہ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور اگر میں ان سے کہوں تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، بہت بڑا ہوا دیندار معلوم ہے ہم کو، تو ان کے سامنے آکورڈ فیل ہوتا ہے، تو کیا کرتا، خود بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بے دین کی وجہ سے تو بے دین بن گیا، بے عمل کی وجہ سے تو بے عمل ہوگا، اللہ کے باغی کے ساتھ تو بھی اللہ کا باغی بن گیا نہیں۔ تو اپنا عمل خود کر، وہ کرے نہ کرے، ان کا دل ٹوٹے چلے گا، اللہ کا حکم ٹوٹے نہیں چلے گا، وہ ناراض ہو چلے گا، اللہ ناراض ہو۔ مومن اپنی زندگی میں اللہ کو وہ مقام دے جو کسی اور کو نہیں دے سکتا، ساری زندگی صحیح ہو جاتی۔ ہم سب کو نبھاتے 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 ساری چیزیں صحیح کرتے 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 اپنا تعلق اللہ سے بگاڑ لیتے ہیں، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیا بنانا کیا بگاڑنا، ہم کو اتنی عمریں ہو گئی سمجھا ہی نہیں اب تک، کیا فائدہ، کیا عقل مندی ہے۔ سب سے عقل مند آدمی وہ جو جانے کہ کیا بنانا ہے کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ والا تعلق بگڑنا نہیں چاہیے، باقی بگڑے بگڑے کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ چاہے تو بگڑی کو بھی بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو بگڑے ہوئے تعلقات کو بھی سدھار سکتا ہے، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھیں کہ جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح، جس کی نماز غلط اس کی زندگی غلط، اس کی آخرت غلط، آخرت میں بگاڑ ہوگا اگر نماز میں بگاڑ ہو۔ نماز کے بگاڑ میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آدمی پڑھے تو صحیح لیکن صحیح نہیں پڑھے۔ نماز کا معاملہ کیا ہے، پڑھے تو صحیح لیکن صحیح نہیں پڑھے، اور صحیح نہیں پڑھنا دو اعتبار سے ہوگا، ایک تو یہ کہ ظاہری بگاڑ ہو، دوسرے یہ کہ باطنی بگاڑ ہو۔ پڑھتا تو ہے لیکن جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھتا، کیا کرتا، پڑھتا لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، جیسے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے وہی کرتا ہے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ نماز جب فرض ہوئی تو ہمارے نبی پر بھی تو فرض ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو کیسے پڑھا۔ ہوٹل میں جاتا ہے برابر دیکھتا ہے،
کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنا چاہیے، کیونکہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، الٹا نہیں ہونا ہے نا. ہاں کیوں؟ بے عزتی نہیں ہونا. ارے جاہل یہ 5 اسٹار ہوٹل کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا. کون سے ہاتھ میں فورک، کون سے ہاتھ میں اسپون، کدھر کیا رکھنا، سالن کہاں، پلیٹ کہاں، روٹی کس میں رکھنا. ہوٹل والوں کی عزت کے لیے. کون ہے وہ؟ جو تیرے پیسے کے محتاج ہیں. تو نہیں جائے تو ان کا ہوٹل بند ہو جائے. لیکن تو وہاں برابر دیکھتا ہے کہ ہوٹل کے ایٹیکٹ کیا ہیں، سب چیز جہاں کی وہاں ہونا. اس کا طریقہ صحیح کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیسے کاٹتے ہیں، ٹک ٹک نہیں ہونا، برابر سب دیکھتا ہے آدمی. ہر چیز کھانا ہونے کے بعد چمچہ سیدھا رکھنا، الٹا رکھنا، برابر کرتا ہے. اس کا طریقہ سیکھ لیتا تاکہ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں تو بے عزتی نہیں ہو. لیکن نماز کا طریقہ جو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، جو اللہ کے سامنے پیشی ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہو بندے بنے. وہ نماز، اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے قیام کرے، کیسے رکوع کرے، کیسے سجدہ کرے، نہیں. اس کے بارے میں کبھی دل میں خیال پیدا ہوا بھئی اس کا طریقہ، سٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، وہ سٹینڈرڈ طریقہ ہے. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. نہیں سیکھتا ہے. دادا جان، ابا جان، نانا جان جیسے سکھائے نانی جان ویسی پڑھتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھے. ایک بگاڑ تو یہ کہ ظاہر کا بگاڑ، دوسرا باطن کا بگاڑ کہ نماز میں نہ دھیان ہے، نہ نماز میں سکون ہے، نہ نماز کے اندر بندگی کا انداز ہے. جیسے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی روحانیت نہیں اس کی نماز میں، اس کے دل میں جھکاؤ ہی نہیں نماز کے اندر. کیا پڑھا نہیں، کیا پڑھا یاد نہیں، کتنی رکعت ہوئی یاد نہیں. کیوں یاد نہیں؟ ایسا نہیں کہ یاد تھا پھر بھول گیا، دھیان ہی نہیں تھا تو یاد ہی نہیں ہوا. بھائی کتنی رکعتیں ہیں نہیں معلوم، کیا پڑھا خود، بعض اوقات خود کیا پڑھا نہیں معلوم، کیونکہ روٹین بن گیا ہے. جو صورتیں ہمیشہ نکلتی زبان سے بالکل ایسے ہی نکلتی جیسے مشین سے نکل رہا ہے کچھ. کبھی معلوم نہیں کہ کلمات جو پڑھ رہا ہے سالوں سال کیا مطلب ہے اس کا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، کیا مطلب ہے اس کا نہیں معلوم. کیوں؟ ضرورت تھوڑی ہے نہیں ضرورت. بچے کا نام رکھنا ہے، مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب کیا نام رکھو اس کا، رکھو فلاں، یہ نام رکھو. ٹھیک ہے، لیکن مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے، کیا کرنا ہے مطلب؟ نماز میں جو پڑھتا ہے اس کا مطلب معلوم نہیں، پھر اس کا مطلب معلوم کر کے کیا کرے گا تو؟ ایسا بولے تو کتنا خراب لگتا ہے. جو اللہ کے سامنے پڑھتا ہے، جو اللہ کو سناتا ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں. زندگی چلی گئی تیری، بیٹے کو جس نام سے پکارے گا اس کا مطلب نہیں معلوم پڑا تو کیا فرق پڑتا؟ معلوم تو رہنا چاہیے نا، کیا مطلب ہے، میرے نام کا مطلب کیا، میرے بیٹے کا، بیٹی کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. ہاں نماز میں جو پڑھتا ہے اس کا نہیں معلوم ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے پر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا سالوں سال پھر کیسے نماز بنے گی جیسی ہم کو نماز چاہیے؟ ہم کو تو بنانا ہی نہیں اسی نماز. بھائی تو پڑھ رہے ہیں بس مجبوری ہے، ورنہ لوگ بے نمازی کا ہم پر ٹھپا لگا دیں گے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھتا ہے کیونکہ سماج میں بے نمازی کے نام سے بدنام نہیں ہونا اس کو، تو اس لیے بھی پڑھ رہا ہے. اگر واقعی اندر سے اس کی نماز کا شوق ہو اور نماز میں اس کا دل لگے کہ ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھ کو چاہیے تھا کہ پہنچوں، میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا دل اللہ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، مجھ کو معاف کر دے،
مجھے جنت میں ڈال دے، میرے سارے گناہوں کو. یہ کیفیات لے کے اللہ کے سامنے کھڑا، ایسی نماز ہونا، ایسی نماز ہونا. سالوں سال کسی سے ملنا چاہتا تھا اور پھر موقع مل گیا، اس سے ملاقات ہو رہی، بیٹھو بھائی بات کرو. زمانے سے دوست تھا اور بہت اچھے تعلقات تھے، گیا تھا سعودی گیا تھا، انگلینڈ گیا تھا، اور آیا اور ملنا چاہ رہا. کیسا ملتا اس کے ساتھ؟ محبت سے، ایک دم دل سے، اور ہر بات اس کی سنتا دھیان سے، اپنی بات اس کے سامنے رکھتا. اللہ سے ملاقات کیسی ہونی چاہیے؟ نماز اللہ رب العالمین سے ملاقات ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اللہ سن رہا ہو کیا پڑھ رہا ہے. اگر مان لیجیے سامنے بیٹھا ہے کوئی اور آپ اس سے بات کر رہے، وہ اپنا موبائل دیکھ رہا، گھڑی دیکھ رہا، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہا، کسی اور سے بات کر رہا، آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے رہا، آپ کی طرف دھیان ہی نہیں اس کا، کچھ اور ہی سوچ رہا ہو، کچھ اور ہی پڑھ رہا، کچھ اور ہی بات کر رہا ہو، آپ کی بات کاٹ کاٹ کے دوسری بات کر رہا، کتنا خراب لگتا. اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ہیں، پیش ہیں، اور ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، کتنا خراب ہے، کتنا غلط ہے. پھر اللہ ہم پہ کیوں دھیان دے؟ اللہ ہماری طرف کیوں متوجہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ کا چہرہ نمازی کے سامنے ہوتا ہے نماز میں، جب تک کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. جب یہ اپنی توجہات کو پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. ہماری نماز کا اندر صحیح ہو، ہماری نماز کا ظاہر سنت کے مطابق، اور ہماری نماز کا باطن اخلاص والا، خشوع والا، خشیت والا، اللہ کی بندگی کے جذبات سے بھرا ہوا. جب ایسی نماز زندگی میں آئے گی تو زندگی میں نور پیدا ہوگا. جیسا چراغ ہوگا ویسے کمرے میں روشنی ہوگی. ڈم لائٹ لگائے تو ڈم لائٹ، اس میں کچھ پڑھ سکتے کتاب نہیں، بس اتنے کی ضرورت کے لیے کافی بس. لیکن ایک دم روشن چراغ اگر گھر میں ہو، اچھی لائٹ ہو، تو پورا گھر کیا ہو جاتا ہے؟ روشن. ہماری نماز جیسی ہوگی ویسی ہماری زندگی میں اس کا نور ہوگا، اس کا اثر ہوگا. نماز اندھیری تو زندگی میں بھی اندھیرا ہی ہوگا. پھر زندگی میں اجالے کی امید نہ رکھیں. نماز روشن، زندگی روشن. نماز میں اندھیرا، زندگی میں اندھیرا. لہذا نماز کا سدھار زندگی کا سدھار ہے، نماز کا بگاڑ زندگی کا بگاڑ ہے. تو کیسے سدھاریں نماز کو؟ نماز کا اندر کیسے ہم صحیح کریں؟ ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے، نماز میں خشوع ہونا چاہیے. یہ نماز کا سدھار ہے، اندر والا. باہر والا سنت. آئیے دیکھتے ہیں خشوع والے کون ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندے خشوع والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہمارے نیک بندے کون؟ انبیاء، صالحین. ان کا حال کیا تھا؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے لوگ تھے، ٹالتے نہیں رہتے تھے. نیکی کا وقت ہو جائیں فوراً اس کو کر بیٹھتے. اللہ والے عمل کو مؤخر نہیں کرتے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. پھر ویدعوننا، ہم کو پکارتے، ہم سے دعا کرتے. کیسے دعا کرتے؟ رغباً ورہباً، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ. رغبت کے ساتھ اللہ سے رغبت رکھتے ہوئے، اللہ کی چاہت کرتے ہوئے، اللہ کے قرب کی، اللہ کے انعام کی، اللہ سے تعلق کی رغبت رکھتے ہوئے. رغباً ورہباً، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے.
اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے معاملے میں خشوع برتنے والے لوگ تھے، وہ ہم سے ڈرنے والے، ہماری تعظیم کرنے والے لوگ تھے۔ خاشع اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت کے احساس سے جھکاؤ پیدا ہو جائے، اس کی اکڑ ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کتنا عظیم ہے، پھر اپنے کو دیکھے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی عظمت کا احساس دل پر اس طرح طاری ہو جائے کہ اس کی زندگی میں تواضع پیدا ہو جائے، گھمنڈ اس کا ٹوٹ جائے، اسے یاد رہے ہر وقت کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آزاد نہیں، میں غلام ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں غلام ہوں۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ راجہ ہوں، تو غلام ہے کس کا؟ اللہ کا، کسی اور کا نہیں۔ تو یہ خشوع ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے معاملے میں خشوع برتنے والے لوگ تھے، ہماری تعظیم کرنے والے، ہمارے آگے جھکنے والے، ہمارے آگے عاجزی برتنے والے۔ تو یہ جو ہیں یہ خاشعین ہے۔ اس کو یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاشعین سے مراد کون ہیں؟ کہتے ہیں ابو العالیہ کا کہنا ہے خائفین، اللہ سے ڈرنے والے۔ خاشعین کون؟ تو معلوم ہے کہ اللہ کا ڈر۔ وقال ابو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه ابدا۔ کہتے خشوع کیا ہے؟ ایسا خوف اللہ کا جو دل سے چمٹا رہے، کبھی بھی دل سے جدا نہ ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرنا۔ وعن مجاہد ایضا خاشعین ای متواضعین، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاشعین کا مطلب ہے تواضع اختیار کرنے والے، چھوٹے بن کے رہنے والے۔ قال الحسن وقتادہ والضحاک، یہ سارے اسلاف ہیں، حسن بصری، قتادہ، ضحاک کہتے ہیں خاشعین ای متذللین للہ عز وجل، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل شمار کرنے والے، اللہ کے لیے تذلل اختیار کرنے والے، اللہ کے لیے ذلت کو اپنانے والے۔ اللہ کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ عزت والے ہیں، ذلیل ہیں ہم اللہ کے مقابلے میں۔ ساری عزت کس کے لیے ہے؟ ساری بڑائی، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے، ہم کو چھوٹا ہی بننا ہے اللہ کے آگے، اسی لیے ہم اللہ اکبر بول کے کیا کرتے ہیں؟ سر کہاں رکھتے ہیں؟ زمین پہ۔ اللہ کے مقابلے میں ہم ذلیل ہیں۔ عزت اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، عظمت اللہ کے لیے، ہم چھوٹے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے اس بات کا احساس رکھیں، یہ خاشعین ہے۔ تو نماز میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ نماز بہت بھاری ہے، بوجھ ہے، کس پر؟ سب پہ۔ صرف ایک قسم کے بندے ہیں ان پہ نماز بوجھ نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ خاشعین۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز میں خشوع تو اپنی جگہ اہم ہے، لیکن فی نفس ہی اگر انسان میں خشوع ہی نہ ہو یا کمزور ہو، نماز اس پر بوجھ بنے گی۔ نماز مشکل کیوں؟ بیماری ہے تیرے اندر۔ کیا بیماری ہے؟ تیرے میں خشوع نہیں ہے یا بہت کم ہے، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ تو نماز میں خشوع کی کمی انسان کو، دل میں خشوع کی کمی انسان کو نماز میں کوتاہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں خشوع نہ ہو تو نماز میں بگاڑ آئے گا۔ تو دل میں خشوع ہونا چاہیے تاکہ نماز صحیح ہو، نمازی انسان بنے، حق ادا کرنے والا بنے نماز کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے استعانت کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔
اللہ کی مدد آتی ہے جب زندگی میں صبر آتا ہے اور نماز آتی ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کا حق کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، صبر زندگی میں آنا چاہیے، مصیبت پہ صبر کرنا، اللہ کی شکایت نہیں کرنا، دین پر جمے رہنا، دین سے بدکنا نہیں، چاہے اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، دین پر جمے رہنا اور اللہ کی خاطر تکلیف برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ اور صبر کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و صلاۃ کے ذریعے اللہ سے استعانت کرو۔ تو معلوم ہے کہ جس کی زندگی میں دو چیزیں آ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے، بے صبرہ ہے، بے نمازی ہے، اللہ کی مدد کی امید مت رکھ، اللہ کی مدد کی امید مت رکھ، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ مدد چاہو اللہ سے۔ کیوں؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر و صلاۃ کے ذریعے سے۔ دو صاد، ایک صبر، دوسرا صلاح، یہ دو چیزیں تیری زندگی میں آئیں اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن آگے اللہ نے ایک اور بہت اہم بات کہی۔ کیا کہا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے، نماز بہت بڑا بوجھ ہے، نماز بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بھاری ہے لوگوں پر، ہاں مگر ان پر نہیں، الا علی الخاشعین، خشوع والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کوئی آسان کام نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر ہے تو انہی کے لیے جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں خشوع ہونا نمازی بننے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشوع کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ خشوع والے کون؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہا کہ خشوع والے وہ الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں علم ہے اور یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، ایک دن ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے ان کو اپنے رب کے پاس ہی پیش ہونا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اس بات کا دائمی یقین ہے وہ خشوع والے، خشوع والے نماز بھاری نہیں، نماز زندگی میں آئی مدد کے حقدار۔ الٹا جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے کیسے بیان کیا؟ اللہ کی مدد لو صبر اور نماز سے، لیکن نماز بہت بھاری ہے۔ ہاں ان پر بھاری نہیں جو خشوع والے ہیں، اور خشوع والے وہ ہیں جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ پلٹ کے انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ ہم پیچھے سے جا رہے ہیں، دل میں اس بات کا یقین پیدا کر، ہر وقت اس بات کا احساس اپنے اوپر طاری رکھ کہ تجھ کو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تیرے اندر خشوع پیدا کرے گا۔ تیرے اندر جب خشوع آئے گا تو تیری زندگی میں نماز آئے گی، تیری زندگی میں نماز آئے گی تو تیری زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ نماز نہیں۔ نماز کیوں نہیں؟ خشوع نہیں۔ خشوع نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دل میں آخرت کا یقین نہیں ہے یا آخرت کی یاد نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ آپ کو سدھار پیدا کرنا ہے سماج میں، اللہ کی مدد چاہیے اجتماعی سطح پر، اور زندگی میں اصلاح ہونی چاہیے، نمازی معاشرے کو بنانا ہے۔ شروعات کہاں سے کرنی پڑے گی؟ آخرت کے یقین سے۔ آخرت کا یقین وہ مبدأ ہے، وہ بگننگ پوائنٹ ہے، وہ شروعات ہے جہاں سے سماج کی عملی اور اعتقادی دونوں اصلاح ہوتی ہے اور سماج اللہ کی مدد کا مستحق بنتا ہے۔
یہاں دو باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں خشوع والوں کی صفات میں. الذین یظنون، یظنون ظن جو ہے عربی زبان میں گمان کے لیے آتا ہے، لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی صفت جب بیان کی جاتی ہے تو ظن سے مراد علم اور یقین ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا اہل ایمان کے بارے میں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں، یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو، دائنے ہاتھ میں جس کے نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ مجھے گمان تھا شاید حساب ہوگا، ایسا ہے نہیں. ظننت یہاں ظن کے معنی یقین کے ہے. اس لیے سلف کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں ظن کا لفظ آیا اہل ایمان کے لیے اس سے مراد یقین ہے، کہ مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اور وہاں دیکھا اس نے حساب ہوا اور میں نے تیاری کی تھی اس لیے خوش ہو گیا. دنیا میں بھی اگر کوئی طالب علم ہے اور اسے یقین ہو کہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں آ سکتا ہے، اور اس نے اس کی تیاری کی اور پیپر میں وہی آیا، کتنا خوش ہوتا؟ معلوم تھا مجھے آئے گا، پکا معلوم تھا؟ کوئی ٹیچر بتایا تھا؟ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کا اندازہ تھا اور یقین تھا اس کو کہ یہ چانسز بہت زیادہ ہوگا ہی. اس سے بھی بڑھ کے آخرت کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی خبر ہے اس کے لیے، اس کی تو خبر نہیں تھی، لیکن جب جیسا اس نے توقع اس کی تھی ویسا ہی جب ہوتا ہے اور پہلے سے تیاری کر لی تھی اس نے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو یہاں پر ہے کہ انہیں یقین ہے. خشوع والے کون؟ جو یقین رکھتے اس بات کا کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. دو باتیں بیان کی، رب سے ملاقات اور رب کی طرف رجوع، دونوں کے دو الگ پہلو ہیں. ایک میں اللہ کے سامنے پیشی کا، اس سے ملاقات، اس کو جواب دینے کا معاملہ ہے. دوسرے میں رجوع کا لفظ آیا ہے، لوٹنا ہے، رہنا نہیں ہے. ایک میں کیا ہے؟ رب کے سامنے، رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ حساب لے گا زندگی کا، چھپا نہیں پاؤں گا اپنے بارے میں کچھ، تو اللہ کے آگے جواب دہی، یہ احساس ایک. دو، دنیا چھوڑ کے جانے کا احساس، پلٹ کے جانا ہے، رہنا نہیں، آپ لوٹنا ہے. آدمی کسی شہر میں جاتا ہے تو اس وقت میں کیا دل میں ہوتا ہے؟ یہاں ہمیشہ تھوڑی رہنا ہے. کوئی کہے یہ گھر بہت اچھا ہے، دیکھیے کسی شہر میں گیا آدمی، اس سے اس کا دوست کہے یہ ایک بلاک بک رہا ہے یہاں پہ، لینا ہے، رہو یہاں پہ اچھے سے سکون سے. بولے مجھ کو تو رہنا تھوڑی ہے، مجھ کو کہاں جانا ہے؟ واپس اپنے شہر جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے. تو یہ جو واپس جانا ہے کا احساس ہے، اس کا دل دنیا میں نہیں لگاتا. پھر بڑے سے بڑا کام ہو، یاد رکھنا ہے میں یہاں باغ لگا رہا ہوں، بزنس سجا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، بہت کچھ سیٹنگ کر رہا ہوں، یہ اپسیٹ ہونے والی ہے. کیوں؟ مجھ کو یہ چھوڑ کے جانا ہے، لوٹنا ہے. کہاں؟ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ، کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کس کے پاس لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کے پاس. یا رہنا نہیں ہے، لوٹنا ہے، واپس جانا ہے. واپس جانا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اور واپس جانا ہے، پیش ہونا ہے، ملاقات ہونے والی. کس سے؟ اللہ سے. کیوں؟ حساب زندگی کا دینا ہے. دو ڈر زندگی میں ہونے چاہیے، ایک اللہ سے ملاقات اور حساب، دو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے. جب یہ دل پر طاری رہے گا تو پھر دکان چھوڑ کے مسجد آنا کہاں سے مشکل ہوگا. جب اس کے ذہن میں ہے کہ بھئی دکان چھوڑ کے دنیا سے ہی جانا ہے، دنیا ہی چھوڑ کے جانا ہے، پھر دکان چھوڑ کے مسجد تک آنا کیا مشکل ہے. گھر چھوڑ کے، دنیا چھوڑ کے قبرستان جانا ہے. جب دل پر یہ طاری رہے
تو پھر دکان سے نکل کے مسجد تک آنا کیا مشکل ہوگا. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے زندگی کا. تو یہ جو غفلت میں برت رہا ہوں، یہ جو بے عملی میری زندگی میں، یہ جو گناہ ہیں، آدمی فوراً تیاری کی طرف ذہن جاتا ہے جب حساب ذہن میں ہوتا ہے. بھائی کسی کو اب کہا جائے کہ بھائی جتنی بھی گاڑی والے ہیں، گھر والے ہیں، اگر گھر کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں ہوں گے، گھر ضبط ہو جائے گا، گاڑی ضبط ہو جائے گی. پہلا ری ایکشن کیا رہے گا؟ پروٹیسٹ نہیں، پہلا ری ایکشن پیپر صحیح کرو اپنے. پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آدمی پہلی فکر کیا ہوگی؟ میرے ڈاکیومنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جلدی سے آدمی کیا کرنے کی بھاگ دوڑ کرے گا؟ اپنے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں سب صحیح کرے گا. آدمی اصلاح کا ذہن اور اصلاح کی فکر اور اصلاح والا عمل زندگی میں تب آتا ہے جب حساب اور پکڑے جانے کا ڈر زندگی میں آتا ہے. بھئی آپ لوگ مثال کے طور پر گاڑی چلاتے ہیں، چوک میں پہنچنے سے پہلے ڈرائیور کیا بولتا؟ ماسک لگا لو، ہاں پولیس سامنے ہے، بولتے ہیں نا. بہت سے لوگ گاڑی میں نکال لیتے ہیں، راستہ ہے بھائی، لمبا راستہ ہے، چل رہا. اب کیا آ رہا ہے؟ چوک آ رہا ہے تو پہلے ڈرائیور کو زیادہ فکر رہتی، کیونکہ گاڑی والا جو اس کو ڈنڈ بھرنا پڑے گا. وہ کیا بولتا؟ چوک آ رہا، دیکھو پولیس سامنے ہے، ماسک اپنے لگا لو. اس کے سامنے لگائیں گے نا تو بھی ڈنڈ لگائے گا. فکر کیوں پیدا ہوئی؟ عمل کہاں سے آیا؟ فکر ہے کہ سامنے ہم حاضر ہونے والے ہیں. کس کے؟ پولیس کے. وہ کہ جلاد نہیں کہ آپ کو بھون ڈالے گا، گولیاں مار دے گا، چھری سے آپ کی گردن کاٹ دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، گردن اڑا دے گا. نہیں، پولیس ہے وہ بھی واقعی وہ پولیس نہیں، وہ ٹریفک پولیس ہے. جیل میں بھی نہیں ڈالے گا آپ کو. اس کا خوف کتنا ہے. اس کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح سلامت کر لیتا، ماسک واسک لگا کے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. بیلٹ والے بیلٹ لگا لیتے ہیں، ہے نا. پیشی ہونے والی کس کے سامنے؟ ٹریفک پولیس. کون ہے وہ؟ اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے. رب العالمین ہے وہ، ساری کائنات کا رب ہے. بادشاہ اس کے سامنے فقیر، محتاج، ذلیل. آسمان و زمین اس کے حکم سے چلتے ہیں. وہ چاہے تو ہوا دے کے پوری دنیا کے گھروں کو اور ساری بڑی بڑی عمارتوں کو اکھاڑ کے پھینکتے ہیں. وہ پانیوں کو حکم دے، سمندروں کو، تو پورے سمندر آبادیوں میں گھس جائیں اور تباہ کرتے ہیں. کبھی کبھی منظر دیکھنے میں بھی آتا ہے. وہ آسمان کو حکم دے تو ایسی بارش برسائیں کہ پتھر آسمان سے برف کے بڑے بڑے گولے برسے کہ گھروں کو، آبادیوں کو تباہ کر دے اور لوگ مر جائیں اس کے نیچے. جو چاہے حکم دے سکتا ہے. اتنا بڑا جس نے جنت بنائی، جس نے جہنم بنائی، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے حکم دینے سے ہو جاتا ہے. اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے. تو یہ جو احساس ہے کہ ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی حساب دینا ہے زندگی کا، تو اپنے جتنے ڈاکیومنٹس ہیں وہ پہلے کلیئر کرنے کی فکر ہوگی کہ نہیں؟ ڈاکیومنٹ کون سا ہے ہمارا؟ نام اعمال. ہمارا ڈاکیومنٹ ہم کو ہی تھمایا جائے گا، لے یہی کام کیا نا تو زندگی بھر کیوں کیا؟ اور اس میں نیکیاں، برائیاں سب لکھی ہوں گی اس کے اندر. پھر جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خوش ہو جائے گا، وہ خوش ہوئے گا. کیا کہے گا؟ اس کو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. معلوم تھا مجھے، پکا یقین تھا مجھے حساب ہونے والا ہے، اس لیے میں نے تیاری کی تھی. جو بھی گناہ تھے گناہوں سے بچتا تھا، جو بھی حکم تھے اللہ کے پورے کرتا تھا. کیوں؟ یقین تھا اللہ پوچھنے والا ہے. کیا کیا؟ کیوں کیا؟ جواب دینا ہے. جواب کی تیاری کرتا رہا زندگی بھر. اور اگر بھول چوک ہو بھی جاتی تھی تو اللہ نے بتایا تھا معافی مانگو معاف کر دوں گا. معافی بھی مانگ لیتا تھا، ٹالتا نہیں تھا توبہ کو. دیکھیں گے، سوچیں گے، ہاں عمرہ کو جائیں گے تو کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کریں گے، سوچیں گے بڑھاپے میں جا کے اللہ سے استغفار کریں گے. ٹالتا نہیں تھا. رمضان آنے تو دیکھو کیسی توبہ کرتا میں.
ٹالتا نہیں تھا. لیلۃ القدر میں مانگوں گا, ہاں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں. گناہ میں اتنا نہیں سوچتا تھا, توبہ میں سوچتا ہے. جیسے ہی گناہ ہوا, غلطی ہو گئی, بچنے کی پوری کوشش کرتا تھا, لیکن پھر بھی ہو گیا کچھ, فوراً توبہ کرتا تھا. نام اعمال ایک دم کلین, صاف ستھرا اللہ کے پاس, ڈاکیومنٹ کلیئر اس کا. اللہ معاف کر دے, خوش ہوگا. دائنے ہاتھ میں پاس, رائٹ ہینڈ میں پاس, لیفٹ ہینڈ میں فیل. پچھتائے گا وہ, گھبرائے گا وہ, چلائے گا وہ. کافر تو ہاتھ چبا جائے گا یہاں تک. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا, اتنا غصے میں ہاتھ چبا جائے گا, اپنے اوپر غصہ کرے گا, اتنا غم, پریشان, ٹینشن اتنا ہو جائے گا, چبا لے گا ہاتھ. کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے افسوس, ہائے میری بربادی, کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ رسول والا راستہ اپنایا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تو یہ افسوس وہاں ہوگا. کیوں وہاں افسوس کرے بھائی؟ یہاں اپنا محاسبہ کر, وہاں ندامت نہیں, وہاں افسوس نہیں, وہاں ذلت نہیں, وہاں پشیمانی نہیں, وہاں پریشانی بھی نہیں. تو خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جو کفار کو, فاسقین کو, جو قیامت کے دن جو پیش آئے گا وہ ان کو دنیا میں ہی پیش آتا ہے. وہ ٹینشن, وہ پریشانی جو وہاں ان کو ہوگی, ان کو یہیں ہوتی ہے. وہ یہیں ٹینشن لگا ہوتا, کیا ہوتا میرا معلوم نہیں, اس لیے جلدی سے میرے کو اپنی صحیح زندگی صحیح کرنا ہے. یہ خاشعین ہے. خوف, اللہ کے پاس لوٹنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا میں کون رہ رہا ہمیشہ؟ جانا ہے وہاں پہ, جانے تو کیا ہوگا, حساب ہونے والا ہے اللہ کے پاس. وہ جو ڈر ہے, یہ ڈر انسان کا دل دنیا میں لگنے دیتا نہیں. ویسا مزہ نہیں آتا جیسا کافر کو آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے یہ ٹیمپرری, یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. کسی آدمی کا کورٹ میں کیس ہے اور کیا ہونے والا معلوم نہیں, پھانسی بھی ہو سکتی ہے, جیل میں بھی جا سکتا ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے, اور ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں اس کے لیے اچھے آئس کریم آ رہے ہیں, کھانے آ رہے ہیں اس کے لیے سب. ہاں دل لگتا اس کا, اس میں کھانے میں لذت ملتی کیا اس کو؟ چلو ابھی اچھے سے کھاتا میں کرتا ہو, نہیں, اس کا دل نہیں لگتا. ایک لقمہ حلق سے ٹھیک سے اترتا نہیں. کیوں؟ ٹینشن دوسری طرف ہے. ابھی کیس پیشی ہونے والی اور فیصلہ آج ہے, ججمنٹ آنے والا آج. جس کو ججمنٹ کی فکر ہوتی ہے اس کو انٹرٹینمنٹ میں مزہ نہیں آتا ہے. سمجھ نہیں بات کو؟ انٹرٹین میں مزہ اسی کو آتا ہے جس کا ذہن ججمنٹ سے, اس کے بچے کھائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں لے کے گا, بولے ابو کتنا اچھا دے رہے نا اپنے کو کھانے کے لیے. ہاں بیٹے کھا, کیونکہ اس کے دل میں وہ ڈر نہیں, اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا. بچوں کو معلوم ہی نہیں کیا ہونے والا ابو کا, ابو کو معلوم ہے. اس لیے ان کا دل, ابو کو ایک لقمہ بھی نہیں, میرا دل نہیں ہو رہا کھانے, میرا دل نہیں ہو رہا کھانے, کیونکہ اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ میری پیشی ہونے والی ہے, میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے, زندگی اور موت کا. یہی حال مومن کا ہوتا ہے. اس کا دل کیوں نہیں لگتا دنیا میں؟ اس لیے کہ اس کا دل اٹکا ہوا ہے آخرت میں. اس کو یہاں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کا دل آخرت کی فکر سے پریشان ہے کہ کیا ہوگا میرا, معلوم نہیں کیا ہوگا آخرت میں. وہ احساس اس کو ہر وہ کوشش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے. کیا کروں تو میں بچ جاؤں. اگر کورٹ میں اس کو معلوم پڑ جائے یہ آدمی دیکھو جج اس کی سنتا, یا ایسا کرو تو جج پہ اچھا امپریشن پڑتا, وہ ہر وہ چیز کرتا ہے کسی طرح بچ جاؤں. اگر اس کو معلوم پڑ جائے جج بہت دیندار ہے, اگر نماز پڑھتے ہوئے تیرے کو دیکھ لیا نا جاتے جاتے معاف کر دے گا تیرے کو, کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا, ہاں رو رو کے پڑھے گا, ایک دم روئے گا. بتائیے جب ایک انسان کو نجات کا یقین ہو کہ یہ کر لو تو نجات ہو جائے گی,
جس دن فرعون بھی نہیں بچ پائے گا، حامان، نمرود، بڑے بڑے بادشاہ نہیں بچیں گے. تو بادشاہ تھا کچرے کے ڈبے میں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کوئی قیمت نہیں تیری. اس دن بچنا کتنی بڑی چیز ہے، جس دن اچھے اچھے پھنس جائیں گے، بڑے بڑے بادشاہ بے قیمت ہو جائیں گے، ساری بادشاہ دھری کی دھری رہ جائے گی. اس دن بچنا کتنی بڑی بات ہے. وہ ڈر آج ہونا چاہیے. اس کو خشوع کہتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کا یقین ہے کہ ایک دن ان کو اللہ سے ملنا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے دنیا چھوڑ کے آخرت میں ان کو اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دو کیفیات خشوع کی اصل ہیں، اللہ کے آگے پیشی اور دنیا سے واپس جانے کا احساس، ہمیشہ نہیں رہنے کا احساس. یہ آ جائیں نماز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ابھی کتنا وقت بچا ہے؟ ہو گیا؟ ہاں 5-6 منٹ ہے. تو اس تعلق سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ظن فی القرآن فہو علم. ہر وہ ظن، جب بھی قرآن میں اہل ایمان کے لیے ظن کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علم ہے. تو اس تعلق سے اہل علم کے اقوال بہت سارے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ انہم الیہ راجعون، انہیں یقین ہے کہ وہ رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. کہتے ہیں یستیقنون انہم یرجعون الیہ یوم القیامہ، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن انہیں پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے آگے پیشی ہونے والی ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ایک دن آنے والا ہے جس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے سامنے پیشی کے طور پر کھڑے ہوں گے. جس آدمی کو وہ کھڑے ہونا یاد ہو، یہ کھڑے ہونا مشکل ہوگا؟ سوچئے، یہ کھڑا ہونا آسان ہوگا اگر وہ یاد ہو، اور یہ کھڑا ہونا آدمی کو وہ دن یاد دلاتا ہے. نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو صفے بنائیں کھڑے ہوتے ہیں، آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ آج جیسے میں نماز میں ہم سب باندھ کے کھڑے ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں صف در صف، فرشتے ہوں گے، جنات ہوں گے، انسان ہوں گے. ایک دن انسان کی پیشی ہونے والی ہے، اور معلوم نہیں پھر مجھے بلایا جائے اور اللہ کے سامنے پیشی ہو اور زندگی کا حساب دینا پڑے. یہ جو قیام ہے وہ اس قیام کو یاد دلاتا ہے. تو جو آدمی اس کیفیت کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کہ یہ پیشی ایسی ہی قیامت کے دن ہونے والی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے. سلام پھیرنے کے بعد وہ ایک نیا انسان بن کے باہر نکلے گا، کیونکہ اس نے اپنے دل کو نماز میں آخرت سے جوڑا ہے. اور یہ آخرت کی فکر، یہ آخرت کا احساس، یہ قیامت کے دن کا منظر یاد کرنا اسے اپنی زندگی کے بارے میں احساس دلائے گا. بدل، اپنے آپ کو بدل، سدھر، ابھی موقع ہے، موت آ گئی، موقع ختم ہو جائے گا. اور یہ موقع، یہ حال اس کا نماز میں اس کی زندگی کی اصلاح کرے گا. ہم بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو نماز پڑھتا لیکن کیسی زندگی ہے. وہ سچ کہے تو نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ والی نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی نماز پڑھتا ہو. ویسی نماز نہیں پڑھتا جیسی اللہ چاہتا ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں جیسی اللہ والی نماز ہے وہ زندگی میں سدھار لاتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یقیناً نماز انسان کو روکتی ہے، باز رکھتی ہے. کس چیز سے؟ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے. بے حیائی اور برائی سے اس کو روکتی ہے نماز. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اور اللہ کی یاد تو اور بھی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی یاد تو ہے ہی نہیں اس کی نماز میں. تجارت کی یاد ہے, گھر پہ کیا پک رہا کی یاد ہے, ہاں دعوت میں جا کے کیا کھانا کی یاد ہے, پارٹی ویٹ کر رہی ہے کیسے اس سے بات کروں کہ ڈیل ہو جائے کی بات یاد دل میں ہے. یہ ساری یادیں دل میں ہے وہ. تو اللہ کی یاد تو ہے نہیں اس کے دل میں. تو کہاں سے اس کی زندگی میں وہ اثر پیدا ہوگا, کہاں سے نماز اس کی زندگی میں سدھار لائے گی؟ کیونکہ نماز ہی میں بگاڑ تو زندگی میں کہاں سے سدھار آئے گا؟ ایک آدمی ہے, ڈاکٹر دوا دے, دیکھو اس کو ایسا کھانا ایسا کھانا ایسا کھانا, دوا بتایا کیسا کھانا, ہاں یہ دوا لینا, اس کو یہاں لگانا تو سر درد کم ہوگا. اب ان یہاں لگانے کی بجائے اس کو نگل لیا. یہ دوا اس نے جیسا ڈاکٹر نے بتایا تھا ویسا لیا نہیں. یا بتایا کہ بھائی یہ اس دوا کو صبح میں, دوپہر میں, شام میں کھانا, برابر پابندی سے کھانا, 3 ٹائم کھانا. یہ کیا بول رہا ہے؟ ایسے بولتا کچھ بھی, میں صرف رات کو کھاؤں گا. ڈاکٹر نے جیسا بتایا ویسے نہیں کھایا. دوا بھی فائدہ نہیں دیتی, کھایا, کھا کے بھی فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسا طبیب نے بتایا, جیسا ڈاکٹر نے بتایا ویسے دوا لیا. اور پھر جب علاج نہیں ہوا تو کیا بول رہا, کیا دوا ہے یہ, دوا ٹھیک نہیں ہے. یا بولے ہم دوا تو کھا رہے لیکن شفا نہیں مل رہی, معلوم نہیں کیوں نہیں مل رہی. اللہ کی توفیق نہیں, اور جیسے ڈاکٹر نے بتایا اسے نہیں لے رہا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے, دوا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی اس کے لیے دوا بھی نازل کی ہے. عالمہ من عالمہ وجہلہ من جہلہ, جس نے دوا جانی جانی, جس نے نہیں جانی نہیں جانی. تو تو نے نہیں جانا کہ کیسا کھانا اس کو, تو دوا کا فائدہ ہو رہا نہیں. تو جو اللہ نے تیری زندگی کی بیماریاں ہٹانے کے لیے نماز دی, ویسے نہیں پڑھ رہا نا جسے پڑھنا چاہیے. نہ سنت کے مطابق پڑھ رہا, نہ خشوع کے ساتھ پڑھ رہا. تو تیرا نماز میں دھیان نہیں ہے. تیری نماز تیری زندگی کی کیسی اصلاح کرے گی؟ دیکھیے زندگی کی اصلاح کیسے ہوتی؟ سوچ کی اصلاح ہونے سے. کیونکہ آدمی کا عمل سوچ کے تابع ہوتا ہے. پہلے دل میں ارادہ کرتا پھر کام کرتا نا. برائی کا ارادہ کرے گا پھر تو برائی کرے گا آدمی. شراب پینے کی نیت کرتا پھر پیتا, جوا کھیلنے کی نیت کرتا پھر جوا کھیلتا, زنا کی نیت کرتا پھر زنا کاری کرتا ہے, چوری نیت پہلے کرتا پھر عمل بعد میں آتا. پہلے عمل سوچ میں ہوتا ہے پھر عمل میں آتا ہے. اب نماز میں اصلاح زندگی کی ہے. نماز تیری سوچ کی اصلاح کرتی ہے, لیکن نماز میں سوچ ہی انسان کی صحیح نہیں ہے. کہاں سے اصلاح ہوگی؟ کہ تو آ گیا, تیرا دھیان نہیں آیا نا, وہ تو باہر ہی چھوڑ کے آ گیا. وہ بازار میں ہے, آفس میں ہے, گھر میں ہے, کہیں اور ہے. تو آ گیا, تو اپنے ساتھ اپنا دھیان نہیں لایا, تو تیرا دل نہیں لایا, ہاتھ پاؤں سر سب لایا, تو دل نہیں لایا نماز میں. دل بھی لے کے آ, کیونکہ اصل اصلاح کس کی ہونی چاہیے؟ دل کی. اگر دل حاضر ہوتا تو دل کی اصلاح ہوتی. تو پورا آیا, دل کو حاضر نہیں کیا, تو دل کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ آپ چلے جائیں, پیشنٹ آپ کا ہے, آپ پیشنٹ کو گھر پہ چھوڑ کے گئے ڈاکٹر کے پاس, ہوتا علاج؟ نہیں ہوتا. پیشنٹ کو لانا چاہیے تھا نا. اصل تو وہ ہے, آپ آ کے کیا کر رہے ہیں؟ اتنی دیر گھنٹہ بھر آپ لائن لگا کے بیٹھے, آپ مین پیشنٹ کو ہی نہیں لائے. انجیکشن تو اس کو دینا تھا, اس کے بدلے آپ کو دو. ڈاکٹر کیا بولے گا؟ تو پیشنٹ کو لانا ہی بھول گئے آپ. ارے ہاں نا, کیا ایسا کوئی ہے بیوقوف؟ ہم سب ہیں, اس لیے کہ ہم ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک زبان دل نہیں لائے. ہم لوگ جو اصل لانا چاہیے تھا, کیا لانا چاہیے تھا مسجد میں؟ دل. تو نماز میں دل کو لے کے آ, اس کی اصلاح ہوگی تو تیری زندگی کی اصلاح ہوگی. کیوں؟ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ بگڑا ہوا ہو پورے بدن میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے. تو نماز میں سب آ رہا, لیکن نماز میں مسجد میں کیا نہیں لایا؟ تو دل نہیں لایا. اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھی, اس کا علاج ہونا چاہیے تھا نماز میں,
تب تیری نماز صحیح ہوتی. تو بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے رہتے لیکن زندگی صحیح نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نماز میں کیا حاضر نہیں ہوتا ہے؟ دل. اس دل کو نماز میں حاضر کرنا خشوع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس دل کو نماز میں حاضر کرنا یہ خشوع ہے. تو خشوع اگر نہیں ہوگا نماز آ کے بھی زندگی میں سدھار نہیں آئے گا، کیونکہ جو نماز ہی بگڑی ہوئی ہے تو زندگی کیا سدھرے گی؟ اور نماز کا بگاڑ یہ ہے کہ نماز میں انسان کا دھیان نہ ہو. تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے کہ تقریباً 6 چیزیں اس میں ہیں جن کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز خشوع والی نماز بنے. آنے والے دروس میں انشاءاللہ ان باتوں کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یہ بہت اہم عنوان ہے. زندگی کے سدھار کے لیے نماز کا سدھار ضروری ہے، اور آخرت کی نجات کے لیے جس میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ نماز کا. لہٰذا آخرت میں پہلے ہی مرحلے میں فیل ہو جائے گا آدمی اگر نماز صحیح نہیں ہے، باقی زندگی تو بگڑی ہوئی نکلے گی. اس لیے نماز کا سدھار بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں اور خشوع کے ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.